ہم نے اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایک نئے لیول پہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں. شروعات کہاں سے کریں؟ بڑے پروجیکٹس کے اوپر میں آیا. ہم نے انسپریشن لی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورٹ قاسم بنایا. پورٹ قاسم اس وقت 45% ٹریڈ آپ کا پورٹ قاسم کے ذریعے ہوتا ہے. 45 یا 40% نمبر میں بھول گیا ہوں. 40% پورٹ قاسم کے تھرو ہوتا ہے. 50 سال میں گوادر پورٹ بنائے, ابھی اس طریقے سے فنکشنلائز پوری طریقے سے نہیں ہوا, اور کوئی پورٹ نہیں بن سکا. سندھ میں کوئی اور پورٹ نہیں بنا. ہمارا اتنا بڑا کوسٹ لائن ہے. ہمیں صدر آصف علی زرداری نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے, اور آپ نے بلاول صاحب کی تقاریر سنی ہوں گی, پریزیڈنٹ صاحب ابھی چائنا گئے تھے, ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے چائنیز سے بات کی کہ کیٹی بندر پہ ایک پورٹ بنائے. تو حکومت سندھ نے یہ ارادہ کیا ہے, فیصلہ کیا ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیٹی بندر پہ ایک پورٹ بنائیں گے. اور جیسے میں نے کہا, اس میں گائیڈنس ہمیں اپنی لیڈرشپ کی ہے. اور یہ صرف ایک پورٹ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریل ایریاز ہمارے پاس جگہ ادھر بہت ہے. ہم نے آلریڈی بات کرنی شروع کر دی ہے جو ڈفرینٹ پورٹ آپریٹرز ہیں, جو پورٹ یوزرز ہیں, کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں. خاص طور پہ اس وقت جو خلیج میں ایشو ہوا تھا, ایک نئی اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے. حکومت سندھ اس میں لیڈ لے رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں, ہم نے آلریڈی وفاقی حکومت کو بتایا ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت, اس لیے کہ پورٹس ایک وفاقی سبجیکٹ ہے ویسے, لیکن ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اسکیم کرنا چاہ رہے ہیں جہاں حکومت سندھ, تو پرمیشنز وغیرہ ہمیں وفاق سے ہی لینی پڑیں گی. ہم کوئی آئین سے باہر بات نہیں کر رہے. ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر میں پورٹ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ حکومت سندھ بھی ان کے ساتھ شیئر ہولڈر ہوگا. وفاق کو بھی دعوت دیں گے, ہمارے ساتھ آئیں, پرمیشن ساری ان سے لیں گے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا. حکومت سندھ نے, ایئرپورٹس بھی وفاقی ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہے نا, لیکن تھر کا ایئرپورٹ, مائی بختاور ایئرپورٹ صوبہ سندھ نے بنایا تھا. تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. صوبہ سندھ یہ کام کرتی رہتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دریائے سندھ کے اوپر 2 بریجز بنا, کسی اور صوبے نے دریائے سندھ پہ بریجز نہیں بنائی ہیں. ابھی ہم گھوٹکی کندکوٹ برج بنا رہے ہیں 12.5 کلومیٹر کی تقریباً, دریا کے اوپر کسی نے نہیں بنائی ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پرابلمز آئے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پرابلمز آئے, ان سب کو مینیج کیا, کنٹرول کیا, تھوڑی ڈیلے ہوئی, لیکن انشاءاللہ وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے. تو ہم یہ کرتے رہیں. جیسے میں نے کہا, ہم امید کرتے ہیں کہ وفاق ہمیں مدد کرے گا اس میں اپروولز دینے میں, تاکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے یہ بنائیں. دوسرا, آپ نے دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر کے بارے میں سنا ہوگا. ہمیں لیڈرشپ نے کہا کراچی اکنامک ہب ہے. دبئی سے پہلے تو کراچی سب کچھ تھا. اب وہاں مسائل بھی ہیں, چلے اللہ کرے ان کے مسائل حل ہوں, لیکن دنیا میں بہت سکوپ ہے. تو ہم نے پرپوز کیا ہے کہ ہم سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر کراچی میں بنائیں گے. اس کے اندر یہ صرف ایک عمارت وغیرہ نہیں بنائیں گے, اس کے اندر جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور ہم نے اس پہ کام آلریڈی شروع کر دیا ہے, جس کے اندر ایک انیبلنگ لیگل, ریگولیٹری اور انویسٹمنٹ فریم ورک ہوگا, انویسٹرز کی آن بورڈنگ, فیسیلیٹیشن آف ویزاز, لائسنسنگ, ایفیشنسی ریگولیٹری اپروولس, کمپیٹیٹیو انویسٹمنٹس, اور کراس بارڈر کیپٹل فلو, پلس آپ کے قوانین کے حساب سے جیسے وہ ماڈل ہے دبئی کے اندر, وہی سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر ہم بنا رہے ہیں. 3 لوکیشنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ہم ضرور, ہمیں ایک اسٹڈی کرانی ہوگی, ایک انٹرنیشنل اسٹڈی. یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ گیم چینجرز ہیں.
اور یہ 6 مہینے 1 سال میں نہیں بنیں گے، اس پہ ہمیں 2 سے 3 سال لگیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ جب تک ہم یہ اپنی ٹرم ختم کریں گے 2029 میں، ہم کافی آگے ہوں گے، یا تو کمپلیٹ ہوئے ہوں گے یا کافی آگے ہوں گے ان چیزوں میں. تو یہ دوسری ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہمارا انیشیٹو ہے. تیسرا انیشیٹو اگین لیڈرشپ کی گائیڈنس کے ساتھ ہم سندھ گرین ڈیٹا انفراسٹرکچر انیشیٹو کا نام دیا ہم نے. دنیا بھر میں ڈیٹا سینٹرز کمپیوٹنگ کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی ہے. ہم تو ادھر فون استعمال کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ ایک کر دیا، یا کسی نے ویلاگ کر لیا، یا کسی نے جو بھی کر لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی فون کے سامنے بیٹھے بول دیا. اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے دنیا میں، اور ان سے پیسے بنا رہے ہیں. آپ لوگ بھی جو وی لاگرز ہیں وہ بھی پیسے بناتے ہیں. ایک بزنس ماڈل نکلے نا نیا، یوٹیوب پہ جو ڈالتے ہیں اپنے کانٹینٹ وہ بھی پیسے بناتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں اگر ڈیولپ کرنی ہے تو ڈیٹا سینٹرز بننے. ہمارے پاس تھر کا ماڈل موجود ہے، جو ہم نے تھر کو ڈیولپ کیا، جو لوگ سمجھتے تھے نہیں ہو سکتا. ہم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ہم گرین ڈیٹا انفراسٹرکچر انیشیٹو لیں گے. ہمارے پاس سولر اور ونڈ کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں. ہم پرابلم کیا ہے اس وقت کہ ہم سولر اور اس لیے نہیں لگا سکتے کہ نیشنل گرڈ پہ ہمیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہم سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری آلریڈی کمٹمنٹس ہیں اور قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے سولر کو انسینٹیوائز کرنے کی بجائے ڈس انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. لیکن ہم آؤٹ آف دا باکس سوچ کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کنزیومرز کے لیے نہیں کرتے. ہم دنیا کے جو بڑے کمپنیز ہیں جو کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، اے آئی اور ڈیٹا سینٹرز پہ کام کرتی ہیں، ان کو کہیں گے کہ جی ہم آپ کو سستی بجلی اور گرین کا ایک اپنا ہے، وہ آپ کاربن کریڈٹس لیتے ہیں. وہ دنیا والے بھی جو ڈیٹا سینٹرز بناتے ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اگر وہ گرین انرجی استعمال کریں، نہیں تو انہوں نے کاربن ایمیشنز کے لیے ان کو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں. تو یہ سوچ کے ہم نے کہا کہ ہم بڑے انرجی پارکس بنائیں گے، اس سے ڈاؤن اسٹریم ڈیٹا سینٹرز ہوں گے. اور اگین یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے، یہ گیم چینجر ہے. یہ ابھی تک کسی اور نے نہیں سوچا. یہ ہماری لیڈرشپ کی گائیڈنس پہ ہماری انرجی ڈپارٹمنٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ مل کے اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، 3 ڈپارٹمنٹس مل کے اس پہ کام کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پورا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے اندر دو اور انیشیٹوز ہیں. ایک تو انیشیٹو وہ سولر ہومز کا ہے، 2,75,000 پور کو ہم سولر ہومز دے رہے ہیں. ہوا کیا ہے کہ جو غریب سے غریب تر ہیں ان کو تو ہم نے اس طریقے سے دے رہے ہیں، اور وہ ہم بڑھاتے بھی رہیں گے کہ مفت سولر ہومز. جو کچھ مڈل کلاس سے اوپر یعنی امیر خاندان ہے، آپ نے دیکھا ہر ایک نے اپنے گھروں پہ سولر لگا دیا ہے. آپ نے دیکھو کہ بہت زیادہ لگ گئے ہیں، انڈسٹری نے لگا دیا ہے، سب نے لگا دیا ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. ایک بیچ میں بریکٹ رہ جاتا ہے ان لوگوں کا. لیٹ سے ان کا اگر مہینے کا بل 25-30 ہزار روپے آ رہا ہے بجلی کا، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ان کو اگر سولر لگانا ہوا تو انہیں 10 سے 15 لاکھ روپے انویسٹ کرنے پڑیں گے. ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. اب وہ سولر ریولیوشن کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سک رہے. تو ہم نے ان کے لیے سندھ بینک اور ہماری ایس سی ڈی ایف کے ساتھ مل کے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ ایک اسکیم نکالی ہے کہ ہم اس مڈل انکم والے جو لوگ ہیں ان کے لیے سستے لونز دیں. مطلب اس طریقے سے ہم اس کو اسٹرکچر کریں گے. لیٹس میں جیسے میں نے اگزامپل بتایا کہ اگر کسی کا 25,000 روپے مہینے کا بجلی کا بل ہو تو اس کو پیمنٹ 25,000 ہی کرنی پڑے فار سولر، اور اس کے گھر میں ایک تو لوڈ شیڈنگ فری بجلی ملے گی، اور اس کے علاوہ جب وہ 3 سے 5 سال میں یہ لون پے اپ کر دے گا تو اس کی مفت بجلی ہو جائے گی آگے. تو یہ اسکیم ہم نے سوچی ہے
اور سندھ بینک پلس SCDF اس پہ کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور انیشیٹو ہم لینے جا رہے ہیں وہ ایگریکلچر میں ہے. ایگریکلچر میں بھی کیا ہوتا ہے, ایک بہت بڑے فارمرز ہیں, وہ تو ٹریکٹر بھی خرید لیتے ہیں, ہارویسٹر بھی خرید لیتے ہیں, ساری ماڈرن اکوپمنٹ لے لیتے ہیں. ہمارے پاس نمبر مجھے یاد نہیں, 93% ہے کتنا ہے, 93% 25 ایکڑ سے کم والے زمیندار ہیں. اب 25 ایکڑ سے کم والا زمیندار ٹریکٹر نہیں لے سکتا, وہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. تو بڑے زمینداروں نے تو کر لیا, ہم نے اب ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اب کیسے کریں؟ ہم نے